السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، یہ پریکٹس نمبر 3 ہے، جس میں آپ کو کل ہی جو ہے کہ پریکٹس سیٹ دے دیا گیا تھا گروپ کے اندر میں، اور آج ہم اسی کا جواب آپ کو دینے جا رہے ہیں، جس کے اندر مضمون نویسی، مختصر نویسی، مکتوب نویسی، واحد جمع، تذکیر و تانیث، ازداد، محاورہ، ضرب الامثال کے متعلق سوال و جوابات دیے گئے تھے۔ یاد رکھیے گا، جن صاحب کو اگر نوٹس لینا ہے اور پریکٹس کرنی ہے تو دیکھیے اب بھی وقت باقی ہے، رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر نئے ہیں تو ساتھیوں جلدی سے سبسکرائب کیجیے گا، اور پرانے ہیں تو لائک اور شیئر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیے پھر ساتھیوں شروع کرتے ہیں۔ اپنی کاپی کو اپنے سامنے رکھیں، اور جو باتیں آپ سے کہی جا رہی ہے وہ دیکھیں، ملائیں، جو غلطی ہو اس کو تصحیح کریں، اس کے بعد پھر کاپی بھیجنے کی زحمت کریں۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ جتنے بھی ساتھی جڑے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، نام سب کا ہم لے نہیں سکتے، لیکن چلیے خیر، شکریہ جوڑنے کے لیے۔ پہلا سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ درج ذیل الفاظ کی جنس کے اعتبار سے صحیح جملہ لکھیں۔ یعنی یہاں کہا گیا تھا کہ جنس کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کو جملہ لکھنا ہے۔ راوی ہے، گنگا ہے، ڈکار ہے، مرز ہے، معراج ہے، ترازو ہے، اسی طریقے سے املا، گھاس، راہ، وبا، یہ 10 الفاظ دیے گئے تھے۔ ان 10 کو آپ کو جملہ میں استعمال کرنا تھا۔ اب اس کا جواب دیکھیے، اس طریقے سے ہے۔ راوی کیا ساتھی ہو؟ تذکیر ہے، اور اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ دریائے راوی بہتا ہے۔ اسی طریقے سے گنگا تانیث ہے، کیا لکھیں گے اس کے بارے میں جملہ؟ گنگا ندی بہتی ہے، یا گنگا بہتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈکار، یہ بھی تانیث ہے، اور لکھیں گے اس کے جملے میں استعمال کریں گے اس نے ڈکار لی، آپ نے ڈکار لی، کس نے ڈکار لی، اتنی بری ڈکار کس کی ہے۔ اب بات کریں گے ساتھیوں مرض کے بارے میں، تو مرض تذکیر ہے، اور مرض کیا ہے؟ تذکیر ہے۔ اس کے بارے میں لکھیں گے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے گا معراج ہے نا، یاد، معراج کیا ساتھی ہو؟ یہ بھی تانیث ہے، لکھیں گے نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو ترازو کیا ہے؟ تانیث ہے، اس کی ترازو ٹوٹ گئی۔ اب بات آتی ہے املا کی، تو املا ساتھیو تذکیر ہے، اور اس کا جو آپ درست لکھیں گے جملے میں، آپ کا املا درست ہے۔ صحیح جا رہا ہے آپ لوگوں کے، کاپی درست ہو رہی ہے، تو چھوڑیے گا، جہاں غلط ہو لال پین سے اسے غلط کر کے پھر سے تصحیح کیجیے گا، پھر سے کاپی بھیجنے کی زحمت کیجیے گا۔ گھاس ساتھیو تانیث ہے، کیا لکھیں گے؟ گھاس اچھی لگتی ہے، یا ہری ہری گھاس اچھی لگتی ہے۔ اب آگے دیکھیے گا ساتھیو، اچھا ہری ہری تو خود تانیث ہو گئی تو گھاس، لیکن اگر ہری ہری کو چھوڑیے گا صرف گھاس تو بھی تانیث ہے۔ لفظ راہ ساتھیو کیا ہے؟ تانیث ہے، لکھیں گے نیکی کی راہ بہت مشکل ہے۔ وبا ساتھیو کیا ہے؟ تانیث ہے، کیا لکھیں گے؟ کورونا کی وبا پھیل گئی ہے۔ سوال نمبر 2 میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ درج ذیل الفاظ کی ازداد لکھیں، یعنی کہ ضد لکھیں، اپوزٹ ورڈ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا، آئیے، جیسے کہ افراط ہے، اوج ہے، ایثار ہے، اعتماد ہے، اطاعت ہے، عرضی ہے، سیراب، سلجھنا، مفصل، نازک، یہ 10 الفاظ دیے گئے تھے، جس کا آپ کو چلیے اب جواب دیکھیے گا۔ جواب اس کا کیا ہے؟ جواب وہی ہے جو اس کا صحیح ہے۔ افراد کا تفریط ہوتا ہے، اوج کی ضد پستی ہوتی ہے، ایثار کی ضد خود غرضی ہے، اور اعتماد کی ضد شک ہے، اور اطاعت کی ضد بغاوت ہے۔ اسی طرح ساتھیو عرضی کی ضد سماوی ہے،
اور سیراب کی ضد تشنا ہے، سلجھنا کی ضد الجھنا ہے، مختصر کا ضد مفصل یعنی کہ مفصل کا ضد مختصر، اور نازک کی ضد کیا ہوگی ساتھیوں؟ سخت ہوگی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 میں دیکھیے گا، یہاں کہا گیا ہے کہ اسم جمع کی کم از کم 10 مثالیں تحریر کریں۔ کیا کہا گیا تھا؟ اسم جمع کی کم سے کم 10 مثالیں تحریر کریں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جمع، ایک ہے اسم جمع، اور ایک ہے جمع الجمع۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے علم نحو کا نچوڑ آپ کو پڑھا دیا ہوں۔ اگر نہیں پڑھے ہیں تو بھائی ویڈیوز موجود ہے، دیکھیے گا، رابطہ کر کے اس کا PDF بھی منگا لیجئے گا۔ چلیے، اس کا جواب یوں ہے ساتھیوں، جھنڈ یہ کیا ہے؟ اسم جمع ہے۔ پنچایت یہ بھی اسم جمع ہے۔ خلقت یہ بھی اسم جمع ہے۔ قطار ہے، کارواں ہے، جمعیت ہے، پارٹی ہے، سوسائٹی ہے، کمپنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ محفل بھی لکھیے گا، اسی طرح بھیڑ بھی لکھیے گا، یہ سبھی کیا ہے؟ اسم جمع ہے۔ اب سوال نمبر 4 آپ دیکھیں گے تو یہاں کہا گیا تھا درج ذیل محاورے کا معنی کے ساتھ جملے میں استعمال کریں، جس میں محاورہ تھا وقت کاٹنا، وقت پڑھنا، وجد میں آنا، واجب ہونا، نیند اچاٹ ہونا۔ آئیے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ دھیان دیں، اپنی اپنی کاپی کو ملائیں۔ میں بار بار کسی کا نام لینا نہیں اچھا لگتا ہے لائیو میں آ کر کے، تو خیر اچھی بات ہے آپ کا نام نہ لیا جائے، لیکن کام پورا کریں، کیونکہ آپ کے پاس اب نام لینے کا سمے نہیں ہے، کام کرنے کا سمے ہے۔ چلیے، تو وقت کاٹنا ساتھیوں، پہلے سوال دیکھیے گا۔ سوال کہا گیا تھا کہ مذکورہ والا محاورہ کا معنی کے ساتھ جملوں میں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا آپ کو معنی بھی بتانا تھا، جملے میں بھی آپ کو اس کا استعمال کرنا تھا۔ تو وقت کاٹنا محاورہ ہے، اس کا معنی ہے وقت گزارنا۔ جملوں میں اس کا استعمال ہوا ہے بیکارہ رہ کر وقت کاٹنا مشکل ہوتا ہے۔ بیکار رہ کر وقت کاٹنا مشکل ہوتا ہے یا مشکل ہے۔ دوسرا محاورہ تھا ساتھیوں وقت پڑھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت پڑھنا، اور جملوں میں اس کا استعمال ہے دوست وہ ہے جو وقت پڑھنے پر کام آئے۔ محاورہ نمبر 3 میں تھا ساتھیوں وجد میں آنا، اور اس کا معنی ہوتا ہے خوشی سے جھولنے لگنا، جھومنے لگنا۔ تو پھر جملوں میں کیا استعمال کریں گے؟ قوالی سن کر سامعین وجد میں آ گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے واجب ہونا محاورہ ہے، اور اس کا معنی ہے لازم ہونا۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم بزرگوں کا ادب کریں۔ اگلا محاورہ ہے نیند اچاٹ ہونا، یعنی کہ نیند نہ آنا، اور ذرا سی آہٹ سے میری نیند اچاٹ ہو گئی۔ سوال نمبر 5 آپ سے کیا گیا تھا کہ درج ذیل ضرب الامثال کی معنی لکھیے، تو آپ آئے بھاگ آئے۔ اسی طریقے ساتھیوں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، رات گئی بات گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ ہو گیا نا 5 ضرب الامثال۔ آئیے اس کا معنی دیکھتے ہیں مثال کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے آپ آئے بھاگ آئے، کاپی چیک کریں، سوال نمبر کے ساتھ اپنی اپنی کاپی چیک کیجیے گا، کیونکہ یہ ہم نے گروپ میں کل ہی دے دیا تھا آپ کو چاروں پانچوں پریکٹس سیٹ، اور جو نہیں ملا ہے وہ آج آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ کا آنا باعث برکت ہے، یہ آپ آئے بھاگ آئے کے ترجمہ۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس محاورے کا اس ضرب الامثال کی مطلب ہے محبت دونوں جانب سے ہوتی ہے۔ رات گئی بات گئی، اس کا مطلب ہے موقع نکل جانے کے بعد کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ مالک اور مختار ہوتا ہے۔ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، بے محل بے جوڑ بات کرتا ہے جو شخص، اس کے لیے یہ کہتے ہیں ضرب المثال استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 میں آپ سے کیا گیا تھا، ایک بار آپ لوگ جائیے پیچھے تھوڑا سا لائک کریں، ہے نا، حاضری لگائیں اور اس کو شیئر کریں۔ وقت کا میں ساتھیوں دیکھیے گا 3 دن ٹائم ہے، 2 دن ٹائم ہے، ہر ایک ساتھی تک پہنچ جائے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام ساتھی اور تک کلاس پہنچ جائے، تو ہو سکتا ہے بہت کچھ انہیں سیکھنے کو مل جائے گا، اور بہت کچھ جو ہے کہ وہ کر گزریں گے اس تھوڑے سے وقت میں۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا تھا درج ذیل الفاظ کا معنی لکھیے، تو صدا، ندا، لوح، چشم۔ اسی طرح ساتھیوں شغل،
اور اسی طریقے سے خال، خام، طبیب، علم، یہ 10 الفاظ تھے۔ آئیے اس کا معنی آپ کو ہم دیتے ہیں۔ صدا کے معنی آواز ہے، صدا کے معنی ہمیشہ ہے، ندا کے معنی فکار ہے، لوح کے معنی تختی ہے، چشم کے معنی ساتھیوں آنکھ ہے۔ اسی طرح شغل کے معنی کام ہے، خال کے معنی ماموں ہے، اور خام کے معنی کچا ہے، اور طبیب کے معنی ڈاکٹر، علم کے معنی ساتھیوں رنج ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ کے سلیبس میں جو پوچھا گیا الگ الگ کر کے اس میں تو نہیں ہے، لیکن یہ علم نحو میں آتا ہے، اسی لیے سوال پوچھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے نہ بھی پوچھا جائے۔ اب یہاں اپنی والدہ کو سوال نمبر 7 چیک کیجیے گا۔ عیادت کے لیے مکتوب لکھنے کو کہا گیا تھا، تو آئیے آپ نے کیسا لکھا دیکھیے گا۔ لکھنے کا طریقہ میں نے 10 ویڈیوز بنا کر کے اور کلاس کرا کے آپ کو بتا دیے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ جو ہے وہی ہوگا، میں بس آپ کو صرف مضمون پڑھ کے سناتا ہوں۔ میری پیاری امی جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مجھے آج ہی اطلاع ملی، آپ کی بیماری کا سن کر بے حد رنج ہوا۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عنایت فرمائے، آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رہے۔ امید ہے کہ ابا جان اچھے ڈھنگ سے یا اچھے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرا رہے ہوں گے۔ بس آپ اپنی خوراک اور آرام کا خیال رکھیں، ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ تمام گھر والوں کو میری طرف سے سلام۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ لکھیے گا، اور لکھے ہوں گے شاید، اگر نہیں لکھے ہیں تو بھائی صحیح کر لیجئے گا اور مجھے بھیج دیجئے گا۔ سوال نمبر 8 میں تھا ساتھیوں، درج ذیل اقتباس کا مختصر لکھیں۔ کیا کہا گیا تھا یہاں پہ؟ مختصر نویسی کے متعلق سوال ہے۔ ملائیے نا کاپی اپنے، بتائیے نا، کمنٹ کیجئے نا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور چپ خاموش ہیں آپ لوگ، ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ موقع ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، آپ کو تو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ خیر چلیے، تو ساتھی اقتباس کیا ہے؟ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا ہر طرف دورہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی واقعہ ہو، سوشل میڈیا کے ذریعہ بہت جلدی وائرل ہو جاتا ہے۔ اپنی بات عوام تک پہنچانے میں سوشل میڈیا کا اہم رول ہے۔ اس سے نقصانات ہیں تو اس کے فوائد سے بھی انکار ممکن نہیں۔ سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتیں بھی اس کا استعمال کرتی ہیں۔ قائدین اپنے بیانات تبصرے ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ پر ڈال کر پھیلاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ان کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام معروف مقبول سائٹس ہے۔ ان کے ذریعے اپنے تعلیمی بیداری مہم چلائی جا سکتی ہے، تعلیمی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک اقتباس تھا، آپ کو اس کا مختصر نویسی کرنا تھا۔ آئیے آپ نے کتنا کیا ہے اور آپ کو ہم کتنا کر کے بتا رہے ہیں۔ دور حاضر میں سوشل میڈیا کا چلن ہے، کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، پلک جھپکتے پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے۔ اپنی باتوں کو عام آدمی تک پہنچانے میں اس کا اہم کردار ہے۔ اب سیاسی پارٹیاں بھی اس کا استعمال کرنے میں لگی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال تعلیم کی ترویج و اشاعت میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے گھر بیٹھے تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چلیے، اب یہاں پہ سوال نمبر 9 آپ سے کیا گیا تھا، تندرستی پر ایک مختصر مضمون لکھا۔ یہ ہے کیا ہے؟ مضمون نویسی کے متعلق سوال ہے آپ کا۔ آئیے لکھتے ہیں، دیکھیے گا سب سے پہلے اوپر کیا لکھیے گا؟ تندرستی، ہیڈنگ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے، اگر کسی مشین کا پرزہ خراب ہو جائے تو ساری مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کا اگر کوئی عضو کسی وجہ سے تندرست نہ رہے تو جسم کے سارے اعضاء بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ تندرستی ایک بے بہا نعمت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں تندرست رہتے ہیں۔ غریب آدمی اگر صحت مند رہے تو اس کی اچھی صحت بجائے خود ایک دولت ہے۔
دولت مند اگر تندرست نہیں تو اس کی دولت اور خوشحال اس کے لیے بیکار ہے، خوشحالی اس کے لیے بیکار ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ تندرستی مال و دولت سے بھی افضل ہے۔ دین اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ بیمار آدمی کی روح بھی بیمار رہتی ہے اور وہ کوئی بھی کام دلچسپی سے نہیں کر سکتا۔ زندگی میں بعض کاموں کے لیے جسمانی قوت چاہیے اور بعض کے لیے ذہنی قوت درکار ہے۔ بیمار آدمی ان دونوں سے محروم رہتا ہے۔ بیمار آدمی میں نہ تو اپنی زندگی بنا سکتا ہے اور نہ بنی نوع، یہاں عین چھوٹ گیا، نہ بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے۔ جس طرح جن لوگوں نے اس دنیا میں بڑے بڑے کام کیے وہ ذہین ہونے کے علاوہ تندرست اور توانا بھی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تندرستی اپنے فوائد کے لحاظ سے 100 نعمتوں کی ایک نعمت ہے۔ چلیے، امید کرتا ہوں سمجھ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح آ رہی ہوگی۔ جلدی سے اپنی کاپی چیک کیجیے گا اور لائک کر کے شیئر کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو نمبر دیا گیا ساتھیوں، کانٹیکٹ کرنے کے لیے کر لیجیے گا۔ 2 دن ٹائم میں اگر پریکٹس آپ لوگ کر لیتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ کچھ حد تک کامیاب ضرور ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 10 میں کیا گیا تھا کہ درج ذیل سے ہندی اقتباس کا اردو میں ترجمہ کریں۔ پرتیک منشیہ جانتا ہے کہ گاندھی جی اپنے لیے جیوت نہیں رہے، پورا جیون انہوں نے دوسروں کے لیے سمرپت کیا۔ وہ سیدھے سادھے ایماندار تھے، سچے ویکتی تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی ویکتی کو اپنا شترو نہیں سمجھا، کنتو ایسے بہت سے ویکتی تھے جو انہیں اپنا شترو مانتے تھے۔ ایسے ویکتی کے لیے انہوں نے کبھی اششٹ شبد نہیں کہے۔ جو کام وہ دوسروں سے کرانا چاہتے تھے سرو پرتھم خود کرتے تھے۔ اتیجند کولہا پور بھیڑ کے مدھیہ سگمتا پوروک سو لیتے تھے۔ وہ اتینت متوئی تھے۔ سنسار کو ہلا دینے والا سندیش پریوگ کیے ہوئے کاغذ کی الٹی اور لکھ لیتے تھے۔ وہ ایک کشل پرشاسک تھے۔ سنگٹھت کرنے کی عمر میں انوپم چھمتا تھی۔ لوگ انہیں سپریم بابو کہہ کر سمانت کرتے تھے۔ یہ ہندی اقتباس آپ کا کیا ہے، سوال تھا، جواب آپ کو لکھنا تھا۔ وہ اس طریقے سے تھا کہ ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ گاندھی جی اپنے لیے زندہ نہیں رہے، ساری زندگی وہ دوسروں کے لیے زندہ رہے، اور یہ آپ کو اردو میں اور لکھنا، اور نیک، مخلص اور سچے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی دوسرے شخص کو اپنا دشمن نہیں سمجھا، لیکن بہت سارے لوگ تھے جو ان کو اپنا دشمن مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں۔ ایسے انسان کے لیے بھی انہوں نے کبھی ناشائستہ الفاظ نہیں کہے۔ جس طریقے سے ناتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو قتل کیا تو گاندھی جی مرتے مرتے حیرام بولے اور یہ کہہ گئے کہ یہ بچہ بگڑ گیا ہے، یہ راستہ بھٹک گیا ہے، اور یہ باتیں کہہ کے گئے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی غلط الفاظ نہیں کہے۔ تو خیر یہ ان کے کریکٹر کے متعلق ہے، آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ جو کام وہ دوسروں سے کرانا چاہتے تھے اسے دوسرے سے کرانے سے قبل خود ہی کرتے تھے۔ بے انتہا شور و گل کے درمیان وہ پرسکون نیند سو لیتے تھے۔ وہ نہایت کفایت شعار واقع ہوئے تھے۔ دنیا کو مضطرب کرنے والے پیغام استعمال کیے ہوئے کاغذ کے پشت پر لکھ دیتے تھے۔ وہ ایک لائق منتظم کار تھے۔ ان میں ترتیب و تشکیل کی بے نظیر صلاحیت تھی۔ لوگ انہیں محترم باپو کے القاب سے یاد کرتے تھے، یاد کرتے ہیں اور رہیں گے۔ تو ساتھی یہ تھی وہ سوالات جو آپ نے حل کیے ہیں، اس کا جوابات آج آپ کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو دیا گیا تھا۔
اچھی بات تھی اور آپ لوگوں نے حل کیا. نہیں حل کیا ہے تو ساتھیوں پھر تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ میں اس وقت میں کافی مشکل حالات میں ہوں، اور جہاں پہ بھی ہوں پھر کسی طریقے سے یہ کلاس ہو پا رہی ہے، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے میں نے پہلے ہی گروپ میں تمام باتیں بتا دیے ہیں. پھر بھی یہ آپ کو مل رہا ہے اور آپ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. اب ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو خیر جو بھی غلطیاں کوتاہی ہو، جو بھی مطلب مس بیہیویئر ہو، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اور جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے تھوڑا سا ان کو فالو کریں. جو بات آپ کو کہی گئی ہے ان بات کو مانیں، اور جو کام کرنے کی ہے وہ کریں، باقی مقدر پہ چھوڑ دیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی بھی کمی بالکل بھی نہ رکھیں. چلیے جلدی سے اس کو لائک کریں اور شیئر کر دیں، اپنے تمام ساتھیوں کو شیئر کریں. ہر ایک ساتھی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، یہ کلاس پہنچ جائے، یہ پریکٹس کر لے بنا بھید بھاؤ کے، تاکہ وہ کل امتحان صحیح سے لکھ سکیں. پاس ہونا نہ ہونا دیکھیے کوئی خاص لڑائی نہیں ہے. 5,000 میں 1,000 آنا ہے، اسے کوئی لڑائی نہیں بولتے ہیں، نہ کچھ خاص کمپٹیشن ہے. آنے والے وقت میں 50,000 میں لوگوں کو ایک آدمی کو چننا ہوگا. اتنی بڑی بے روزگاری ہے. آپ کے سامنے بہت ہی کم جو ہے کہ مقابلے والے لوگ ہیں. 5,000 میں ہے، ہر 5 میں سے ایک. اچھی بات ہے، آپ آرام سے کر سکتے ہیں. تو خیر کوشش کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول کرے، ہم سب کو قبول کرے، اور جڑے رہیے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں ٹائم دے دیا جائے گا پریکٹس نمبر 4 کا، سوالات کے جوابات کا. کیسا رہا یہ ویڈیو، یہ کلاس بتائیے گا ہمیں ضرور. دیجیے ساتھی ہمیں اجازت. اللہ حافظ.